مجھے باہر سے کسی نے پیسے بھجوائے اور کہا کہ ان پیسوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حقدار لوگوں کو راشن اور ادویات وغیرہ لے کر دو۔ میں نے اسی وقت چند گھروں کی فہرست تیار کی جن کو میں ذاتی طور پر حقدار سمجھتا تھا، مگر میری والدہ صاحبہ ایسے معاملات میں بہت احتیاط سے کام لیتی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے پہلے آپ اچھی طرح تلاش کرو کہ کوئی اور ایسا شخص نہ ہو جو ان سے بھی زیادہ حقدار ہو۔ لہٰذا میں نے تحقیق شروع کر دی۔ کچھ عرصہ قبل ہمارے گاؤں میں راجن پور کی ایک فیملی آ کر آباد ہوئی تھی جو 4 افراد پر مشتمل تھی۔ میاں بیوی 14-15 سالہ، ہاتھ پیروں سے محروم، زبان سے محروم بچہ اور ایک 6-7 سالہ خوبصورت بیٹی تھی۔ وہ فیملی انتہائی شریف النفس تھی۔ شوہر حامد کسی مل میں کام کرتا تھا، جبکہ اس کی بیوی انتہائی پردہ دار خاتون تھی، اور جس شخص نے ان کو ہمارے گاؤں میں رہنے کے لیے اپنا گھر دیا تھا وہ کرائے یا احسان مند ہوندے کے طور پر اس شخص کے گھر میں ہی بطور ملازمہ کام کرتی تھی۔ بوقت ضرورت گاؤں کی کوئی بھی عورت ان کو بلاتی تو وہ کام میں مدد کے لیے آ جاتی۔ ان کی محنت اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے چند اور گھروں نے ان کو ماہانہ تنخواہ پر رکھنا چاہا، مگر انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ جن چودھری صاحب نے ان کو یہاں پناہ دے رکھی ہے وہ کسی اور کے گھر میں جا کر کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یقیناً اس کی وجہ دور حاضر کے مرد حضرات ہوں گے جو کسی بھی وقت غیر محرم عورت کے لیے درندہ بن جائیں، کوئی پتہ نہیں۔ کچھ لوگوں نے اس مجبور عورت کی مجبوری کو سمجھ لیا اور خاموش ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے اسے رئیس دادی کا لقب دیتے ہوئے کہا کہ محنت کرنے پر اپنا دل نہیں کرتا اور الزام چودھری صاحب پر لگا رہی ہے، لہٰذا انہوں نے بھی قطع تعلق کر لیا۔ مگر عورت چونکہ حق اور سچائی پر قائم تھی، لہٰذا لوگوں کے رویے سے بالکل بھی متاثر نہ ہوئی۔ ادھر میں پیسوں کے صحیح حقدار لوگوں کو تلاش کر ہی رہا تھا کہ پتہ چلا حامد کا انتقال ہو گیا ہے۔ حامد کو دمے کی تکلیف تھی اور رات کو ڈیوٹی کے دوران اچانک اس کی سانسیں اکڑ گئیں اور دوبارہ بحال نہ ہو سکی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے گزر گئے۔ حامد کی موت کے بعد اس کی میت ہمارے گاؤں پہنچا دی گئی اور اس کی تنخواہ میت پہنچانے پر آنے والے اخراجات کی مد میں کاٹ لی گئی۔ حامد کی موت کی خبر سن کر میں اور میری والدہ صاحبہ بھی ان کے گھر گئے، اور وہ گھر کم اور قید خانہ زیادہ تھا۔ اندر ایک ہی کمرے میں حامد کی میت پڑی تھی، ساتھ بستر پر معذور بچہ لیٹا رو رہا تھا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں 2 بکریاں بندھی ہوئی تھی جنہیں عید قربان پر بیچنا تھا، اور تیسرے کونے کو کچن کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ چوتھے کونے میں چولہا جلانے کے لیے خشک لکڑیاں جمع کر کے رکھی گئی تھی۔ ہمارے گاؤں کے کل 5 لوگ وہاں موجود تھے، جن میں میں واحد مرد تھا، باقی 4 خواتین تھی، جن میں ایک میری والدہ اور باقی 3 دوسری خواتین تھی۔ میری والدہ صاحبہ نے حامد کی بیگم سے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو حامد کی بیوی نے ایک طرف منہ کر کے میری والدہ صاحبہ کو کہا کہ کسی طرح یہ دونوں بکریاں اچھی قیمت پر فروخت کروا دے، میرے پاس تو شوہر کا کفن خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں اور میں میت واپس راجن پور لے جانا چاہتی ہوں، ایمبولینس کا کرایہ وغیرہ بن جائے گا۔ میری والدہ نے میری طرف دیکھا تو بے اختیار میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے اس خاتون کو ماں جی کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ بکریاں فروخت نہ کریں، آپ کے لیے کفن اور ایمبولینس کا انتظام میں کر دیتا ہوں۔ عورت کے چہرے سے پریشانی ہٹ گئی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس لاچار بے سہارا عورت کے لیے شوہر کے مر جانے سے زیادہ پریشانی اس کے کفن دفن کی تھی۔ ابھی زندگی کی باقی تلخیوں کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ مجھے پیسوں کا صحیح حقدار مل چکا تھا۔ میں نے والدہ صاحبہ کو ساتھ لیا، بازار جا کر کفن خریدا، میت کو غسل دینے کے لیے ضرورت کی دوسری اشیاء خریدی اور غسل دینے کے لیے آدمی کا انتظام کروایا۔ یہ سب کچھ میں نے اپنے اس دوست کے پیسوں سے کیا تھا جس نے مجھے وہ پیسے بھجوائے تھے۔ بعد ازاں اپنی جیب، والد صاحب اور والدہ صاحبہ کے تعاون سے ایمبولینس کا انتظام کیا اور 40,000 روپے میں نے ایمبولینس کے لیے ادا کیے۔ حامد صاحب کی میت کو غسل دینے کے بعد جنازہ کروا کر روانہ کرنے لگے تو میری نظر اس 6-7 سالہ یتیم بچی پر پڑی جو زمین پر لیٹ لیٹ کر رو رہی تھی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید وہ باپ کی موت کی وجہ سے رو رہی ہے، مگر بعد ازاں جب اس کی والدہ کے الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو معلوم ہوا کہ باپ کا نیا اجلا کفن دیکھ کر بچی نئے کپڑوں کی ضد کر رہی تھی۔ شاید وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ اس کا سب سے اہم سہارا اس دنیا سے جا چکا ہے، جبکہ والدہ اسے روتے ہوئے سمجھا رہی تھی کہ بیٹا، ہم جیسوں کو ایسے نئے کپڑے مر کر ہی نصیب ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ نہیں، نشتر تھے جو میرے دل میں اتر گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا باقی لوگوں کے دلوں پر ان الفاظ کا کیا اثر ہوا یا نہیں ہوا، مگر میرا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ میں نے بچی کو اٹھایا، ساتھ لیا اور اپنے دوست کے دیے ہوئے پیسوں سے بچی کو نئے کپڑے اور جوتے دلا کر اس کے والد صاحب کی میت کے قدموں میں بٹھا کر روانہ کر دیا۔ حامد صاحب راجن پور کے اپر مڈل کلاس گھرانے سے
سے تعلق رکھتے تھے، مگر اس وقت وہ بیچارے اپنی کمائی کا کفن بھی نہیں پہن سکے تھے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگوں زندگی کی آزمائش کا سامنا کرتے کرتے ہی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، مگر حالات جیسے بھی ہوں کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔